الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم میری اوپینین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے کچھ چیزیں نماز پہ آپ کو بھیجی ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو مل گئی ہوں گی۔ ان سب کو نماز کا ایک جتنے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس ان کو اکٹھا رکھیں۔ اسی طرح رمضان کے جو آپ کو ملے ہیں ان کو بھی الگ سے رکھیں تاکہ پھر آپ کے پاس فولڈر ہو کہ جس میں رمضان کا مہینہ آئے تو آپ ان کو پڑھ لیں۔ نماز کے میں اور بھی بھیجوں گا آپ کو، تو پلیز ذرا ان کو ٹھیک ٹھیک ارینج کر لیں تاکہ پھر آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آئے۔ آج ہم نے سورہ غاشیہ قرآن میں 88 نمبر پر ہے۔ ان سورتوں کے نمبر اگر یاد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو 88 نمبر پر سورہ غاشیہ ہے، مکی صورت ہے اور نبوت کے چوتھے سال نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھی ہیں، مثلا ہم نے شروع کیا ہے آخری پارہ سورہ نبا سے، اور نبا کا نمبر ہے 78 اور یہ ہے 88 نمبر، یعنی 11 صورتیں ہو گئی ہیں۔ ان کا مجموعی مضمون کیا ہے؟ یعنی اگر پوری صورتوں کو اکٹھا رکھ کے دیکھیں تو اس میں جو مضمون ہے، پریڈومیننٹ مضمون، وہ کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت۔ اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عقیدہ آخرت کس قدر اہم ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر اگر یقین ہو، توحید کے بعد پہلے توحید، سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے، جتنا ہمیں اس پر یقین ہوگا اتنے ہم نیک اعمال میں جلدی کریں گے، سبقت کریں گے، اور یوں ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا، کیونکہ دنیا میں مطلوب رہی اس کے مطابق عمل کیا، ہمیں آخرت میں اللہ رب العالمین کے انعامات جتنے بھی ہیں اس کے ہم مستحق ہو جائیں گے، اور وہ انعامات بے مثال اور لازوال ہیں۔ کن کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے، ابھی ذکر آئے گا۔ اب یہیں پر بہت بڑی وارننگ اور تنبیہ اور انذار ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ یہ ہے وہ دن جہاں اصل کامیابی ہے۔ اس کو اگر اس دن ناکامی ہوئی اور دنیا میں ہم نے زندگی اس اللہ تعالیٰ کی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاری، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے یہ بار بار مضمون ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، اس کو سمجھو، یا عمل کرو آخرت میں اجر پاؤ گے، یا عمل نہیں کرو گے آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ بات بار بار، اور جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بالکل یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم پورا دن اس نماز کے بعد جتنا بھی وقت گزارتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ ہم پڑھ لیں، آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے، بلا کیا ہے وہ آیت الکرسی کی پہلی آیت، اور پھر آیت الکرسی اور اگلی دو آیتیں، بڑی زبردست یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ جی، یہ چیزیں سمجھیں، کیونکہ فہم قرآن یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن سے گزر جائیں۔ فہم قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ہم پوری طرح استعمال کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ مثلا میں یہ آیت الکرسی کے جو پہلی آیت ہے سنیں بڑے غور سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع،
نہ اس میں کوئی لین دین ہوگا، ولا خلتن، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعتن، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب یہاں تک آپ رک جائیں، جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل دن بھر خیال رہتا ہے کہ مجھے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ تو یہ اگر نماز میں آپ پڑھ لیں نا، کسی ایک نماز میں، پھر دن بھر آپ کو یہ دانی رہے گی کہ مجھے ضرور انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جب حساب و کتاب ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز، نہ سفارش، نہ کوئی تعلقات، نہ دوستی، نہ کوئی لین دین کہ چلو لین دین کر کے معاملہ کر لو۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ اس میں صفات الہی، اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں ذرا غور سے سنیں۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ کن کا ولی ہے، کن کا مدد؟ آمنو، جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو گمراہیوں سے نکال کے اور روشنی میں لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد کب ہمیں گمراہیوں سے روشنی میں لے کے آئے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر عمل صالح کے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ انفاق نہیں، فی سبیل اللہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے۔ دیکھیں، ایمان کے تقاضے پورے کریں، عمل صالح ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان لا کے اس ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں گمراہیوں سے نکال کے اور روشنی میں لے آئے گا۔ اب جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ ایمان خالی ایمان نہیں ہے، ایمان وہ جس کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، عمل صالح کیا جائے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی یاد دہانی ہے۔ اچھا آگے سنیں، بڑی بڑی حقیقتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، الا، ہاں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ پورے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، مغرب پرست کو دیکھ لیں، دنیا پرستوں کو دیکھ لیں، انہوں نے عملاً انکار کیا۔ اب یہ روشنی جو ان کے دل میں اللہ نے رکھی تھی پیدائش کے وقت، نیکی کو بھی پہچانتے تھے، بدی کو بھی پہچانتے تھے، نیکی ان کو پسند تھی، برائی اس کو انہوں نے ملیا میٹ کیا، اور اب کفر کی وجہ سے یہ طاغوت کے پیروکار بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ چار آیتیں، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں گے ساتھ، اور تین باقی آیات، اور کتنی بڑی یاد دہانی ہے۔ مجھے سارا دن وہ یہ چیز جو ہے میرے ذہن میں تازہ بتازہ رہتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ مجھے برائیوں سے بچاتے ہیں۔ انفاق کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ اس انفاق کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ نیکی کرنے پر تل جاتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ ہے طریقہ قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اس پر عمل کرنے کا۔ سر کوئی جی پچھلی ایک آیت جو ہے وہ 256 جو ہے وہ بھی تو جی، شامل کریں گے نا، وہ نہیں آپ نے پڑھی؟ اصل میں نے آپ سے کم گزارش کی ہے، ورنہ قرآن تو پورے کا پورا پڑھنے کا مزہ آتا ہے، چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا، اس میں دو چیزوں کی جو آپ کو فوری، کہ انفاق فی سبیل اللہ اور عقیدے کے مطابق عمل کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، پورا دین آپ کو، اور بیچ میں آیت الکرسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پوری طرح ہمیں اگر سوچیں غور کریں تو اس کا جو ہے وہ شعور ہو جاتا ہے، معرفت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں بڑے غور سے سنیں جو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جو ہمارے اندر، جو ہمیں خوشخبریاں اللہ کی طرف سے دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ آیتیں جو انذار، جو ہمیں ڈراتی ہیں، جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو ذہن اور دل و دماغ پر ان کو مسلط کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اب آئیے قیامت کی یاد دہانیوں والی صورتیں، اور اس میں سورہ غاشیہ 88 نمبر پر ہے، بالکل اوائل دور میں
نازل ہوئی ہے اوائل دور کا مطلب ہے کہ مکی زندگی کے کوئی تیسرے چوتھے سال میں نازل ہوئی ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ قرآن کس طرح انذار کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کس طرح ہمیں ڈراتا ہے کہ بندو تم دنیا میں اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دو، اور اس کو چھوڑنے کا ایک طریقہ، بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، آخرت کا یقین۔ اب ذرا سنیں کیسے یہ صورت ہمارے اندر آخرت کا یقین پیدا کرتی ہے۔ حل آتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت، یہ چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ تو یہ چھا جانے والی آفت کیا ہے؟ قیامت سر۔ قیامت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور جب یہ قیامت چھا جائے گی، اب آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ذرا ان صورتوں کی اپنے ذہن میں تازہ رکھیں۔ جب چھا جائے گی تو کیا ہوگا؟ سورہ تکویر کی آیت لکھیں، سورہ تکویر کی آیت 1 تا 7۔ جب یہ قیامت برپا ہوگی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے بکھر گئے، وَإِذَا الجِّبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ کیا مطلب ہے یہاں اس کا؟ کہ 10 ماہ کی اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی، اتنی وسع نفسی کا عالم ہوگا کہ اس وقت عربوں کے لیے 10 ماہ کی اونٹنی جو تھی حاملہ، یہ بہت قیمتی چیز تھی۔ کیوں؟ اب جب یہ اپنا بچہ دے گی، اس کا دودھ پئیں گے، اس سے گھر بچوں کے لیے خوشحالی آئے گی وغیرہ وغیرہ، اس تک کو بھول جائیں گے جو ان کے لیے اس وقت آج کے دور کے مطابق کوٹھی، ایک محل، اور آپ کے BWM گاڑی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اس چھا جانے والی کی خوف، اور کا اندازہ کریں کہ انسان کس حال میں ہوگا۔ اتنی سی بات کہہ کے کہ حل آتا کا حدیث الغاشیہ، تمہارے پاس وہ خبر نہیں پہنچی کہ وہ چھا جانے والی جب چھا جائے گی؟ لیکن سورہ نبا کی آیت 17 تا 21، وہاں پھر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ وقت جو ہے نا قیامت کا بالکل مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج پہنچو گے میدان حشر میں حساب دینے کے لیے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کون سا سور ہے جس کے بعد انسان فوج در فوج چل پڑے گا محشر کی طرف؟ سر دوسرا دوسرا سور۔ سور سر۔ دوسرا سور ہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپ کو۔ پہلا سور جو ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ او جو پہلی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، سورہ تکویر کی 1 تا 7، وہ پہلی 6 آیات بالکل اسی خوفناک صورتحال کو ڈسکرائب کر رہی ہیں۔ اور اس کی جو 7ویں آیت ہے، بڑے غور سے سنیے، اذا النفوس زوجت، یہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ دوسرا والا سر۔ ہاں، بالکل کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی قیامت کے مرحلے کی، میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جب ہمارے ذہن میں ہوں گی، اور مجھے اور آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں گے۔ ان ہولناک اور خوفناک مناظر سے ہم نے گزر کے جانا ہے، اور وہاں اگر کوئی چیز ہمارے لیے ان تکلیفوں کے خلاف ڈھال بنے گی تو وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ تو کتنی بڑی ترغیب ہے کہ ہم ان نیک اعمال کو جمع کر لیں، تاکہ یہ انتہائی مشکل سفر جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تھی اس کی تشریح کہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ، وہ جو ڈھانپ لے گی اور انتہائی ہولناک اور خوفناک، اس کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس کی تیاری کی ہے؟ اب فوراً بتایا جا رہا ہے اگلی آیت 2 میں کہ وہ لوگ جو اس کے منکر ہوں گے، اس کو بات کا یقین کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے، قیامت کب کیسے قائم ہوگی جب ہم مر گل
ہڈیاں ہو جائیں گے۔ تو جنہوں نے انکار کیا ذرا انجام سنیں، ہولناک ہو انجام، تاکہ ہم میں سے ہر آدمی اس کو پڑھ کے اور اس ہولناک انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے۔ یہ کون سی مشقت ہے جو وہاں ان کو اس سے تھک جائیں گے؟ جلدی بتائیں۔ سر سر قرآن و جی سنت ایک کو چھوڑ کر جو اپنی یہ کیا مرضی کی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں سر جی سوال کر رہا ہوں، سوال کو سمجھ۔ جی سر جی، سورہ مارج کی آیتیں خواصیتاً ارے آپ افسانہ۔ پہلے مجھے اس کا معنی بتائیں، مفہوم بتائیں، پھر آج پڑھیں تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آئے۔ سر اس اب کوشش میں ہوں گے کہ کس طرح سے ہماری بچت ہو جائے، تھک گناہوں کا جائیں گے۔ بوجھ اٹھانے سے تھک چکے ہوں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ۔ اچھا سر جی بدعات آتی ہیں اس میں کہ ملے جلے جو عمل کریں گے۔ دیکھیں، قبروں سے اٹھنا ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے جو دنیا میں جس میں مشغول تھے، جو نمازیں روزے اللہ کی یاد میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش خوش اٹھائے گا۔ وہ دوسرے لوگ شدید اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ انہی کا بھی یہاں بیان ہے کہ قبروں سے اٹھنا ہو، میدان حشر پہنچنا ہو، میدان حشر کی جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سخت مشقت کر رہے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب جہنم میں پہنچیں گے، یہ دیکھیں وہ ساری کیفیات ہمارے سامنے ہوں تو ہم اس کا پوری طرح تصور میں لا سکیں گے اور ہمیں خوف اور خشیت پیدا ہوگی کہ اللہ سے ڈریں۔ تسلا نارن حامیہ، اب اتنی مشقت کے بعد جب پہنچیں گے میدان حشر، وہاں فیصلہ ہوگا، ادھر آگ جل رہی ہوگی جہنم کی، وہ دیکھ رہے ہوں گے، جنت کے مناظر سامنے ہوں گے، جنت کو مس کر رہے ہوں گے، جہنم میں ہولناک اس جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو بہت شدید جو ہے ان کے چہروں پر آثار نمایاں ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، اس کے بعد یہ جھونک دیے جائیں گے اس آگ میں، اور کھانے پینے کے لیے کیا ہوگا ذرا تصور کریں، تصور کریں۔ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ یہاں کبھی آپ نے سوچا ہے ہم کھولتا ہوا تو چھوڑیں، گرم پانی جو ہے وہ نہیں پی سکتے، تو یہ کھولتا ہوا پانی جو آنتڑیوں کو جلا دے گا، یہ اس کی غذا ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ سوکھی خاردار سوکھی گھاس، اور اس کے اوپر بھی خاردار کا مطلب ہے کانٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا ان دنیا میں جو ہم نے ظلم، برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اگر آپ ذرا سوچیں نا تو ہماری عقل جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہماری قوت بصارت، قوت سماعت، ہماری فطرت بالکل یہ ان چیزوں سے نفرت کرتی ہے۔ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اسی طرح کیا ہے، لیکن انسان دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں کس قدر گر جاتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے جو اس کو دی ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتا، اور شیطان کے پیچھے اور برائی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ کھانا کیسا ہوگا؟ خاردار سوکھی گھاس، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جب ایسی غذا کھائے گا تو وہ اس کے جسم کو کوئی انرجی پہنچائیں گے، وہ کوئی خون بنائیں گے؟ وہ نہیں، وہ تو اس کے جسم کو پہلے سے بھی لاغر کر دیں گے۔ اچھا، یہ تھی صورتحال کس کی؟ وہ جو دنیا میں اللہ کی بغاوت، اللہ نے کتنے کرم کیے ہیں، کبھی سوچا کریں۔ اس نے ہمیں فطرت ہی ایسی دی ہے جو نیکی کو پسند کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بڑے کلیئرلی، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جہالت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ تم نے چوائس تمہیں دے دیا، آزادی تمہیں دے دی کہ تم چاہو
تو اس پہ عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو، عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، عمل کرنے کا انجام یہ ہوگا۔ کس قدر کلیئر ہے، کاش ہم اس باتوں کو جو عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ تو معاملہ تھا نا کہ وہ لوگ جن کو جہنمی ہوں گے ان کی کیفیت پوری طرح کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ کوئی سوال آیت 2 تا آیت 7؟ سر جی سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسے آپ یہ دو آیات ہیں، وجوہ یوم دن خاشعہ اور عاملۃ ناصبہ، سر جی یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو کہ طریقہ رسول پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، بدعات وغیرہ میں مبتلا ہوں گے؟ سارے یعنی کافر عمل ہوں گے، سنیں، سارے وہ کافر ہوں گے جنہوں نے انکار کیا اس دعوت سے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ ہوں گے جو دعوت یہ کرتے تھے، عمل بالکل اس کے خلاف کرتے تھے، جو عملاً کافر ہوں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی۔ اچھا سے میرا ایک کوشچن ہے جی۔ سر، ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ کا ورڈ کیوں نہیں استعمال کیا ہے اور یہاں پہ کچھ چہروں کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی اسپیسیفک کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بڑی، یہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو، آپ نے تو یہ کہا ہے نا، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے تب ید وجوہ، وہ جو چہرے کھل رہے ہوں گے، وہ تسود وجوہ، ان کا پھر دوسرا نام، یہ بالکل وہی ہیں جو یہاں ہم آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ کچھ چہرے خاشعہ ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ نائمہ ہوں گے۔ وہاں کیا کہا؟ تب ید وجوہ و تسود وجوہ، یہ لکھیں آل عمران کی 105 تا 107 میں۔ پھر اسی چیز کو بیان کرنے کا ایک دوسرا انداز سورہ قیامہ کی آیت 22 تا 25 میں کہا، یوم اذن وجوہ یوم اذن ناظرہ، تر و تازہ، وہ وجوہ یوم اذن باسرہ، اور کچھ چہرے جو ہوں گے وہ انتہائی خوفناک نظر آئیں گے۔ اب سورہ غاشیہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں اسی چیز کو کہا، آیت 2 تا 16 میں پڑھیں گے آگے، وجوہ یوم اذن خاشعہ، اور پھر وجوہ یوم اذن نائمہ۔ پھر سر اسی چیز کو آپ ایک لفظ کی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ سورہ عبس 80 نمبر سورت ہے، 35 تا 40 میں فرمایا، وجوہ یوم اذن مسفرہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یوم اذن علیہا غبرہ، کچھ ایسے ہوں گے جو خاک آلود ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے اس چیز کو طرح طرح جگہ جگہ پر بیان کر کے، اور الفاظ مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بڑا عظیم کلام ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت فخر کرتے تھے اپنی زبان پہ، مکہ والے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور دیکھیں الفاظ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بات کو بیان کرنے کے لیے کتنے کتنے اسلوب اختیار کیے ہیں۔ جی سر، اس کا ایک اور اسلوب ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ جی اب فرمائیے۔ سر، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب بھی ذکر کیا تو چہروں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہماری جو بھی اچھی بری کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے چہرے سے ہی، ایموشنز ہمارے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، باڈی تو لینگویج اللہ سب تعالیٰ سے پہلے چہرے سے نظر آتی ہے۔ آج ٹھیک، انسان کہتا ہے نا کہ بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے فیس ریڈنگ کر لو۔ جی بالکل۔ اور کوئی سوال اس حوالے سے؟ یہ آیتیں ساری جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا، میں پھر بول دیتا ہوں، یہ لکھ پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کو پھر یہ پورا مضمون کلیئر ہو جائے گا۔ آل عمران کی 106 107، سورہ قیامہ کی آیت 22 تا 25، سورہ انشقاق کی 7 تا 15، سورہ غاشیہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں 2 تا 16، الحاقہ 19 تا 37، بیمینہ ہی و بشمالہ ہی کا لفظ استعمال کیا وہاں، اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت 27 تا 48، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اور آخری سورہ عبس میں 35 تا 40، وہاں لفظ استعمال ہوئے
यौम वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा मुस्फरा और वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा। बिल्कुल ये कंपैरिजन है, लेकिन बात वही है, अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं आयत 8 पर। ये तो अहवाल थे ना किसके, मुनकरीन का, कि जो जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूलों का इनकार करके और जिंदगी अपनी मनचाही गुजारी। लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूलों की दावत कबूल करके और तकवा की जिंदगी अख्तियार की। तकवा क्या है? बुराइयों से बचना और नेकियों में सबकत करना। जिन्होंने वो तरीका अख्तियार किया, जरा उनके हवाल देखिए उस दिन। वजूह हुई यौम इज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन बड़े बारौनक होंगे। लिसाइहा राजिया, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। ये जो लिसाइहा राजिया, कि अपनी जो उन्होंने कोशिशें की होंगी उस पर खुश होंगे। कौन सी कोशिशें हैं ये? सर कुरान और सुन्नत नेक वाली। अमाल। दुनिया के अंदर वो कोशिशें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक की गई। आप देखें कितना बड़ा इनाम है उस दायमी जिंदगी में, कि इनके चेहरे जो हैं वो बड़े बारौनक, और ये अल्लाह की रजा के लिए जो उन्होंने दुनिया में काम किए, उस रजा का नतीजा मिल गया, लिहाजा वो बड़े खुश होंगे। कैसे काम, जगह क्या होगी? फी जन्नतिन आलिया, आली मुकाम जन्नत। हदीस में आता है, कभी आप हम तसव्वुर नहीं ना करते कि आप दुनिया में जितना भी सोच लें, आप अपने ज़हन में ऐसा नक्शा बना लें कि जो आपके समझ के मुताबिक इससे बेहतर जन्नत का नक्शा नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नत उस नक्शे से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत होगी, जो इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकती। तो क्या मैं और आप उसके लिए कोशिश ना करें? जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बता दिया कि मेरी रजा के लिए जियो, मेरे कुरान और मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करो, दुनिया में भी फैज़ व बरक़ात और आखिरत में जन्नत। कितनी बड़ी मोटिवेशन है, कितनी बड़ी तरगीब है। अच्छा, अगर आयत का नंबर 11 गौर से सुनिए। ला तस्माउ फीहा लागिया, कोई बेहुदा बात वहां ना सुनेंगे। क्या मतलब है इसका बताओ, कि कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे? सर कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जिससे उनकी रूह को तकलीफ हो। ये रूहानी उस लगते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, असल में ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। चाहे वो बेहया गाने हों, बेहयाई हो, उसके जो भी मज़ाहिर हो, ये इंसान को बड़ा दुख देते हैं कि हमारे रब के हुक्म के सब खिलाफ है। दुनिया में वहां ऐसी कोई चीज सिरे से होगी ही नहीं। आपको देखें ना, वहां मैंने आपको बताया कि फरिश्तों के सलाम आ रहे होंगे आपको। अल्लाह ताला ऐसी फितरत बना देगा कि हमें जो यहाँ हम बुराइयां देखते हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं। आपको अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हमद करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आप उस वक्त उस माहौल में रहे होंगे कि जहाँ अल्लाह के इनामात हर तरफ होंगे। वो दुनिया आजमाइश नहीं है, वो आखिरत की दुनिया जो है वो इनाम और बदले की जगह है। फीहा ऐनुन जारिया, तो उसमें चश्मे रवां दवा होंगे। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, ये आयत नंबर 12 जो है ये मुत्तकीन के इनामात में है। पीछे जो हमने पढ़ा है आयत 2 ता 7 में, कौन सी आयत है जो बिल्कुल इसका तकाबुल है वहां? तरतुस का मिन ऐनिन आनिया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है कुरान फहमी, कि वहां और इसको कंपेयर करके देखो, खोलता हुआ पानी जो बंदा कभी सोच भी नहीं सकता, और यहाँ चश्मे हैं जारी हैं। जन्नत के चश्मों की क्या बात है। फीहा सुरुरुम मरफूआ,
اس کے اندر اونچی مسندیں رکھی ہوں گی، وَأَكْوَابًا مَوْضُوعًا، اور ساغر پینے کے پیالے رکھے ہوں گے بڑے ترتیب سے۔ یہ بڑا آج 13 سے جو مضمون شروع ہوا ہے، 14 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور 15 میں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی گی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور نفیس فرش جو ہیں تکیے وغیرہ وہ بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ 4 آیتیں کیا اظہار کر رہی ہیں؟ سر جلدی ان کا بتا۔ سر کے تنقل نیک لوگوں کو جو ان کا صلہ نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ یہ 4 خاص جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا آپ کو، یہ ایک خاص نعمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جنتیوں کا مقام بتا رہی۔ مقام تو بہت اونچا ہے، یہی تو آپ سوچ کے پڑھتے نہیں ہیں نا۔ یہ 4 آیتیں بڑے غور سے سنیے۔ یہ جنت کا وہ آرائش، سامان آرائش جو آپ کے ارد گرد ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اونچی مسندیں، پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، اور تکیے بالکل لگے ہوئے۔ یہ جو آپ دن بھر گھر میں صفائیاں کرتی ہیں نا، اس کا کوئی نمونہ نہیں وہاں ہوگا۔ یہ آپ اتنی محنت کے بعد یہ آرائش جو ہے وہ آپ کی بڑی عارضی ہے، اور آپ ڈھنگ سے کر بھی نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ وہاں یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے سبحان ارینج، اللہ، اور ایسی سبحان آرائشیں کہ انسان اس ماحول میں دیکھ کے اللہ کی جو عنایتیں ہوں گے اس پر اتنا شکر گزار ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سبحان یا اللہ۔ اللہ ہمیں ایسی جگہ پہ داخل کرنا ہم سب کو۔ آمین آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر جی یہ بھی تو ہے نا کہ ہم گھر کے کاموں میں ان کو پھر وہ کرتے رہتے ہیں، پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو نیا کرنے کی یہ تو پرانے بھی نہیں ہوں گے، ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ یہ یہی تو چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ انعام، یہ الطاف صاحب آپ کے موبائل سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پلیز اس کو بند کیجیے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں کہ پہلی آیتیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ منکرین کا کیا انجام ہوگا، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ متقین کا کیا انجام ہوگا۔ ذرا ان چیزوں پر غور کیا کریں، پڑھتے ہوئے سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ کو قرآن اور قرآن پر عمل کرنے کا مزہ آئے گا۔ اچھا، آیت 16 تک کوئی سوال ہو؟ اب میں اگلی آیتیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر میں اس کو کھولوں گا، لیکن آپ سے پہلے سوال ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اونٹ کو دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ ایک نشانی تھی زمین پر اونٹ کی، کیونکہ اس وقت عربوں کے لیے یہ اونٹ جو تھا یہ سب بہت بڑی ان کے لیے ایسی چیز تھی جس سے وہ زندگی کا کاروبار چلاتے تھے، سفر کرنا ہو، دودھ پینا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا اٹھایا گیا ہے، کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے رب العالمین نے بچھا دیا ہے۔ اب ذرا یہاں رک جائیں اور یہاں دیکھیں 4 آیتوں میں۔ پہلی آیت میں انسان، اس وقت جو انسان تھے جن سے قرآن مخاطب تھا، ان کے لیے اونٹ بے مثال نعمت تھی دنیا میں۔ دودھ اس کا پیتے تھے، سفر اس پہ کرتے تھے، گویا وہ ان کی زندگی کا ایک لازمی جز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ تمہیں کس نے پرووائڈ کیا ہے، کس نے یہ تمہیں نعمت دی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ پھر فرمایا کہ ذرا آسمان کو دیکھو، کیا رب العالمین کا زبردست نظام ہے کہ اس آسمان سے کس طرح بادل آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، کس طرح یہ آسمان تمہارے لیے رکاوٹ بنتا ہے ان تمام ریز کا جن کو وہ روک لیتا ہے،
اگر وہ زمین پر آئیں تو تمہاری جسم میں کینسر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ پہاڑ تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا ہے، زمین گھوم رہی ہے، اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اور اس کی ایک تیسری بھی حرکت ہے۔ ایک حرکت تو ہو گئی نا کہ اپنے ایکس جس آپ نے دیکھا ہوگا یہ لٹو جب گھومتا ہے تو وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے، پھر یہی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلکہ تیسری اس کی ایک اور حرکت بھی ہے، پہلی تو ہو گئی نا ایکسس کے دوسری ہو گئی سورج کے گرد، تیسری کیا ہے بلا؟ سر اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ مدار تو ایکسس بھی ہے، تو اور ہی کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سوچیں ذرا، یہ ہیں وہ چیزیں جو آج سائنس نے ڈسکور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ ان پہ غور کرو۔ تیسری حرکت اس کی یہ ہے کہ پوری گلیکسی، پورا یہ سولر سسٹم خود بھی موو کر رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، تو زمین بھی اسی کے ساتھ موو کر رہی ہے۔ تین حرکتیں ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، صرف یہ کہ اس کو بچھایا گیا، ذرا نوٹ تو کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر اچھا سر میں ذرا زمین کی پھر 3 حرکتیں دوبارہ بتا دیجیے جزاک اللہ۔ اچھا، پہلی جو ہے یہ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، جس طرح لٹو نہیں گھومتا، ایک تو یہ حرکت ہے۔ دوسری، زمین اپنے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، پورا مدار ہے اس کا۔ اور تیسری، یہ پورا سولر سسٹم بمیں زمین کے چلا جا رہا ہے، جو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے سورج کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جلدی سر بتائیں۔ جی حدیث کے تھرو جو روزانہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اجازت مانگتا ہے نہیں، دوبارہ نکلنے کی۔ وہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس دن یہ سورج اس ٹھکانے پہ پہنچے گا اس دن کیا ہو جائے گا؟ قیامت برپا ہو جائے گی، یہ ہے اس کا ٹھکانہ، آخری منزل۔ جب وہاں پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ سر سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، یہ سورج اور اس کے گرد جو سارے سیارے ہیں، یہ سولر سسٹم اسی کو کہتے ہیں نا؟ جی سر۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ سولر سسٹم اسٹیشنری ہے یا موو کر رہا ہے؟ سر موو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ٹھکانہ موو کرتے کرتے کہاں پہنچے گا؟ اپنے ٹھکانے کو۔ اسی کا اشارہ ہے سورہ اس کی یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کو۔ تو یہ چل کے کہاں پہنچے گا؟ اپنے ٹھکانے پہ، آخری منزل پہ۔ جب آخری منزل پہ پہنچے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے آگے سر اس سے نہیں۔ سر جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تب قیامت برپا ہوگی، یہ مطلب ہے آپ کا؟ لا حول ولا قوت، وہ جگہ سے تو روز ہٹتا ہے، جب موو کر رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف تو وہ چلا جا رہا ہے، موو کر رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد تمام سیارے جو ہیں وہ الٹی گردش ان کی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس الٹی گردش کی طرف اشارہ ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو الٹی گردش؟ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ سر یہ سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں جو ان کی گردش ہوتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے، وہ ٹائم ہزارہ سال کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ الٹی، ان کی گردش الٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے حوالہ بتا دیں۔ سر اکثر آ رہا ہوتا ہے یہ یوٹیوب پہ بھی قیامت کے حوالے سے۔ دیکھیں یوٹیوب کی بات مت کریں، سائنس کی بات سائنس کے حوالے سے کریں۔ یہ الٹی سیدھی جو پڑھ لیتے ہیں نا، وہاں بہت
उल्टा सीधा मटेरियल लिखा होता है। सर कुछ गूगल के उसमें जो अच्छा आप नोटिफिकेशन बस करें, आते खुदा हैं। के लिए बस करें, आप वक्त ज़ाया मत करें। सर कुरान ये कहता बात है, है कि कुरान हमें बताता है कि ये सब चीजें जो हैं बिखर जाएंगी, सितारे, चांद, सूरज। अब ये सारी आयतें मैं बता चुका हूं आपको। तो ये क़यामत के वक्त ये इनका हाल होगा। ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने कहीं नहीं पढ़ा। सर सूरज का गरूब मगरिब से निकलना बस ये। बस आप बस करें, देखें उल्टी सीधी बहस मत करें, वक्त ज़ाया होता है लोगों का। कुरान की बात मैं बता रहा हूं, आप समझें उसको। कभी आप गूगल की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे साइंटिफिक रीजन दीजिए, तो आपके पास कोई है नहीं। ये मौका नहीं है बहस करने का। अच्छा, अब जरा देखें कि ये था क़यामत का मंजर जो कुरान ने हमारे सामने पेश किया। इसीलिए ये जो चार आयतें मैंने आपके सामने बताया है कि ऊंट की क्या हैसियत, अहमियत थी उस वक्त उस माशरे में अरबों के, फिर आसमान कैसे ऊंचा किया गया, किस तरह इसके पीछे अल्लाह की हिकमतें हैं। मैंने एक दो हिकमतें आपके सामने बयान की हैं कि ये सूरज किस तरह ये आसमान रोकता है सारी उन रेस को जो इंसान के जिस्म को अगर ज़मीन पर पड़े वो रोके नहीं तो सब इंसानों को कैंसर हो जाए। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ अल्लाह ताला ने इस तरतीब से, क्योंकि ज़मीन अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रही है और हमें ज़रा पता नहीं चलता कि इस वक्त हम उस ज़मीन पर बैठे हैं जो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है। तो वो आपके पास मिसाल मौजूद है कि आप गाड़ी जब भी झूलना शुरू करती है आपकी कार, तो आप उसकी व्हील बैलेंसिंग कराते हैं। व्हील बैलेंसिंग कराने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन ने पहाड़ भी इसीलिए गाड़े हैं ताकि ये ज़मीन जब घूमे अपने एक्सिस के गिर्द, जब घूमे सूरज के गिर्द, तो बिल्कुल आपको पता भी ना चले। रब ने कैसी इसकी व्हील बैलेंसिंग की है कि हमें जब हुक्म होता है तो जल्जला आता है, वरना कभी हमें पता नहीं चलता कि ये ज़मीन मूव कर रही है। और फिर बताया कि ये ज़मीन कैसे हमवार कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें किस पर इस्तदलाल है, ये दलील किस चीज़ के ऊपर है भला? सर कि वो, क्यामत पर। हाँ, कि वो रब जिसने ये कमालात किए हैं, क़यामत बर्पा करना, उसने तो हुक्म देना है कुन फयकून, वो हो जाएगी। तुम किस शक में पड़े हो? तुम किस तरह ये कहते हो कि हम मिट्टी मर जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं होंगे? वो पहले बार भी तो उसने पैदा किया। वो जिसकी ये कुदरतें हैं जहाँ इन चार आयत में बयान हुई हैं, वो वो तो हुक्म देगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें यकीन होना चाहिए, उसकी तैयारी करो, डरो उससे, उसकी ताकत, उस कुदरत से डरो। बात समझ आ गई? जो आयत 17 था 20 में है, कोई सवाल हो तो जरूर करे। सर सिर्फ ऊंट को ही देखें तो अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी निशानियां नजर आती हैं, उसकी डबल आई लैशेस, उसके पाँव की बनावट, उसमें पानी जखीरा बिल्कुल करने की। ठीक है, लेकिन अब उसकी तफसील का वक्त नहीं। मैंने आपको बता दिया कि उस वक्त वो उनके लिए और आज भी इंसानों के लिए अजूबे के तौर पर ऊंट कितना अजीब है, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। अब ये हमें खुद सोचना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूं कि आप उस पर गौर व फिक्र करें। अगली आयत पे चलते हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि इंसान नसीहत हासिल करे। यही कुरान बार बार कह रहा है ना कि रब कितना करीम है कि उसने तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो तुम अपने अकल, महदूद अकल से उनको पूरी तरह समझ नहीं सकते थे, उन पर अमल करके बेहतरीन नताइज हासिल नहीं कर सकते थे, वो अल्लाह ने अपने फजल करम से आपको कुरान में रहनुमाई फरमा दी कि आपकी सोच व फिक्र कैसी हो अल्लाह के बारे में, क़यामत के बारे में, रसूलों के बारे में, और फिर आप अमल कैसे करें कि वो अमल आपको दुनिया में भी उसका फ़ायदा और उसके फैज़ बरक़ात सामने आए और आखिरत में जन्नत मिले। तो अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं। क्यों? ये बिल्कुल इब्तदाई दौर में मैंने आपको बताया कुरान नाज़िल, सूरतें नाज़िल हुई हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि इस दावत को देने लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते तरफ बुलाने का क्या तरीका है। फज़क्किर, पहले हुक्म दिया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो नसीहत करे जाए।
नसीहत क्या होती है? इंतहाई खैर खाना और मुशफिकाना मशवरा, जिसमें उस बंदे का भला हो जिसको आप नसीहत करें। फज़क्किर, ए नबी सल्लम, आप तो नसीहत की करते जाएं। इन्नमा अंत मुज़क्किर, बेशक आपका काम ही नसीहत करना है, आपका मिशन ही यही है कि लोगों को नसीहत करें हिदायत की तरफ। तो नबी का मिशन अभी बता दिया गया, लेकिन आपको बता दिया गया साफ साफ कि आप हिदायत देना आपका काम नहीं है, ना आप जबरदस्ती लोगों को सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। नबी क्यों नहीं सीधे रास्ते पे ला सकता लोगों को? जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर हमें हिदायत इख्तियार मिला हुआ है कि नेक काम करो या बुरे काम करो, ये देख, सर ये अपनी मर्जी अल्लाह है। के इख्तियार में बात है। अब जरा सुने मेरी बात को, सर बिल्कुल जी आप आयत सुना दो। आप इंदा मेरी कला। बात सुने, देखें, आप जरा फिर पहले बात को समझें, फिर आज बाद में आएगी। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ादी दे दी है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने। शुक्रगुजार का मतलब क्या है? कि जो अल्लाह ने रास्ता बताया उस पर चल पड़े। क्यों? अल्लाह ही का रास्ता पर हक है, अगर उसका ईमान पक्का है तो वो उसी रास्ते पे चलेगा। और चाहे आज़ादी अल्लाह ने दे दी है कि उसके खिलाफ करे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ हिदायत देना है, कबूल करना या ना करना इंसान पर है, नतीजा वो आखिरत में देख लेगा। अब आइए आगे। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर कोई दारोगा नहीं हैं, आप जबर करने वाले नहीं हैं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, अलबत्ता जो शख्स मुंह मोड़ेगा और इनकार करेगा। अब उसने अपने आप जो उसको अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया ना, उसने गलत इस्तेमाल किया। तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबहुल्लाहुल अज़ाबुल अकबर, अल्लाह ताला उसको बड़ी भारी सजा देगा। क्यों? इन्ना इलैना इयाबहुम, उन्होंने पलटना, आखिर आना हमारे ही पास है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे जिम्मे होगा कि हम उनका ठीक ठीक हिसाब लें। जरा गौर करें कि कितनी बड़ी हकीकत को चंद आयात में सुमो दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी भी बता दी और आपको तसल्ली भी दे दी कि नहीं मानते तो छोड़ दीजिए, आएंगे मेरे पास। और अगली हकीकत भी बता दी कि इंजाम इंसान का क्या होगा। तो किस तो कदर बात जो है खोल के और वाज़ेह बता दी। तो सर जी ये आखिरी दोनों आयत कितना दिल हिला देने वाली हैं। पेश यही तो कुरान जो है ना, यही सोच और फिक्र और हमारे जहन के अंदर इस बात को पुख्ता करता है कि ये मामलात होने हैं, इसकी तैयारी करो। बेशक। आज हम इससे कुरान को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न इस पर अमल करते हैं। नतीजा आपके सामने है कि दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, और दुनिया में अल्लाह ने इसके लिए भेजा नहीं है। दुनिया ने भेजा, अल्लाह ताला ने आजमाइश के पर से सब खूबसूरत बनाया दुनिया को, और माल और औलाद, और उसमें इंसान की दिलचस्पियां रखी, लेकिन इतनी दिलचस्पी ले जितनी अल्लाह ताला ने बताई है। बाकी वक्त लगाए उस जन्नत के हुसूल के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आप देख लें, कुरान की हर आयत हमें उसी तरफ लेके जाती है। बेशक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं अब फिर खुलासा बयान कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए। सबसे पहले तो क्यामत की हौलनाकी की खबर दे दी। हल आता का हदीसुल गाशिया, जब वहां पहुंचेंगे दो ग्रोह बन जाएंगे। वो कौन से ग्रोह होंगे? वो दोनों ग्रोह जो दुनिया में उन्होंने मुख्तलिफ अमल किया होगा। एक ने अल्लाह की, जिसने उसको पैदा किया, जिसने उस पर एहसानात किए, जिसने उसको सारी सलाहियतें, ज़राए और वसाइल दिए, अगर उसने अल्लाह के इस अहकामात को समझा तो वो उन सारे इनामात को उसकी एहसान समझ के दुनिया में खर्च करेगा। और फिर वो अल्लाह ताला आखिरत में उसका अंजाम वजूह यौम इज़िन नाइमा, वो तरोताज़ा चेहरे के साथ उठेगा। और ये दुनिया में उस अल्लाह ताला के उस मालिक खालिक राज़िक हुक्म की खिलाफ वर्जी करके गुजारेगा, उसका बड़ा बुरा हाल होगा। और उसकी जो ज़ाहिरी सूरत होगी, चेहरा,
वजूह यौमइज़िन खाशिया, बहुत ही खौफजदा होगा। तो देखें यहाँ बड़ा सिंपल और क्लियर और आसान इसका जो है खुलासा है कि ऐ लोगों, वो दिन बहुत हौलनाक होगा। मैं और आप सीधे हो जाएं, अगर इख्तियार हमारे पास है, उस दिन हमारा चेहरा बारौनक हो, तो हम अल्लाह की इताअत और बंदगी और उसकी गुलामी का हक अदा करें। इसी में दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में फिर अल्लाह ताला हमें इसका बदला जन्नत की शक्ल में देंगे। अगर इसका उलट करेंगे तो ये दूसरा सारा जो मुनकरीन का अंजाम है वो हमें भुगतना होगा। तो जब इन आयात को समझ के पढ़ेंगे तो हमें इस बात की शदीद तरगीब और मोटिवेशन होगी कि हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो हुक्म मान के ही हमारी उसमें आफियत है। फिर दलाइल आए हैं आयत 17 से 20 में कि कुरान अल्लाह ताला कितना ज़बरदस्त मंसूबा साज, उसके काम कितने हिकमत और इल्म पर मबनी है और कितने बरहक है। वो क़यामत ज़रूर लाएगा। ये हमारा अपना भी मुतालबा है कि नेकों को इनाम मिले और बुरों को सज़ा मिले। अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि वो हमें उस रास्ते की तरगीब दें, और उनका काम इतना ही है कि वो इसको खोल के बयान कर दें। रहा मामला इसका कि अख्तियार उनके पास नहीं है, अख्तियार अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए दिया है ताकि आप आखिरत में उस अख्तियार का इम्तहान ले, कि चाहे तो नेकी करे, इनाम पाएगा, बुराई करे, दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी खोल के बता दी, और फिर ये फैसला कुन बात बता दी कि आना सब ने मेरे पास है और मैं ठीक ठीक हिसाब एन अदल के मुताबिक लूंगा। ये थी हमारी आयत सूरह गाशिया, और कल इंशाअल्लाह हम सूरह फजर इसको पढ़ के आएँ। रोज़ कोशिश किया करें कि पढ़ें और फिर हम इस मजमून को समझें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चीज़ों को ठीक ठीक समझने की तौफीक अता फरमाए, समझ कर उस पर अमल, और उस अमल करने के बाद उसकी दावत का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता बख्श फरमाए। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, कोई कमेंट्स हों? जज़ाकल्लाह खैर सर सर। जी, ये जो सूरतें हैं, कुछ सूरतें ये जोड़ा जोड़ा भी हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आला और सूरह गाशिया को ईदैन और जुमे की नमाज में पढ़ा। तो इसी तरह और जो सूरतें हैं, तो ये जोड़ा जोड़ा भी इनको कहेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमी के लिए, वरना आप इन सब को जोड़ा बना सकते हैं जो आखिरत के बारे में सूरतें हम पढ़ रहे हैं इस आखिरी पारे में। देखिए ना, सूरह गाशिया और सूरह ज़िलज़ाल जोड़ा नहीं है, दोनों जहन्नम के सारी आखिरत के बारे में है। इसी तरह कई सूरतें हैं, लेकिन उससे पहले जिस पॉइंट पे आप पहुंचे हैं ना, उस पे पहुंचने के लिए पहले हमें सबसे पहले पूरा ठीक ठीक जब मफहूम समझ आएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इस आयत में जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए उतारी है, उसमें हिदायत के कौन कौन से पहलू हैं। वो जब समझ आ जाएंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे, हमारी दुनियावी जिंदगी भी सुधर जाएगी। देखें ना, यही कुरान जब नाजिल नहीं हुआ था तो अरबों की क्या हालत थी, कैसी कैसी अखलाकी बुराइयां, माशरत किस कदर बर्बाद थी। मईशत तो इस वजह से कि अल्लाह ताला का फजल था कि अल्लाह ताला दुआ कबूल हो गई थी हज़रत इब्राहीम की, और वहाँ रिज़्क हर तरफ से आ रहा था। लेकिन माशरत किस कदर तबाहकुन थी। शिरक की क्या 360 बुत वहाँ रखे हुए थे। ये कुरान आया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को कुरान और सुन्नत के ताबे कर दिया। तो आप देख लें किन मुश्किलात के बाद, ज़रा 13 साल की मुश्किलात देखें मक्की दौर की, मदीने में रब्बुल आलमीन ने किस तरह आसानियाँ पैदा कर दी। लेकिन वो आसानियाँ, इन्ना माल उसरी युसरा, आसानी बड़ी मेहनत के बाद नसीब होती है। नबी करीम सल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, खुद मदीने की ज़िंदगी आप देख लें। लेकिन इस्लाम जो है वो लोगों के दिलों में बैठ गया और उसको हुक्मरान हैसियत मिल गई। इसी के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, लेकिन बदकिस्मती देखें
کہ اسلام کو کتنا ہم نے پس پش ڈالا، اور آج ہم کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلیمی نظام ہو، آپ کا عدالتی نظام ہو، آپ کا معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، ایک ایک چیز دیکھیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اس قرآن اور سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اس طرف ہم آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی توبہ کر کے، توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر، سابقہ گناہوں پر انتہائی پریشان ہو کر اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف پلٹنا اور معافیاں مانگنا، اللہ سے معافیاں مانگنا استغفار ہے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی جو ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ہمیں پھر بھی اللہ مہلت دے دے گا۔ یہی قرآن میں اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا۔ لیکن جب وہ نہیں پلٹی، نہیں اللہ کی طرف توبہ کی، نہ استغفار کیا، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس سے نکلنے کی ایک ہی ترکیب کہ ہم سچی توبہ کر کے اور پلٹیں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام کو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان مجاہدین کی جو دنیا بھر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں، بالخصوص غزہ میں، شام میں، کشمیر میں، افغانستان میں۔ آمین ثم آمین۔ سر جی ایک اور سوال ہے جی سر جی، یہ جو لست علیہم بمسیطر، اس کو سمجھنے کے لیے وہ آیت اس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اصول سمجھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آزادی اللہ نے اختیار ہر انسان کو دے دی ہے، ہدایت بھی پوری کی پوری دے دی ہے، اختیار بھی دے دیا ہے، چاہو تو قبول کرو، چاہے تو قبول نہ کرو۔ اب اس کو جب سمجھ لیں گے تو وہ ساری آیات آپ کو پوری ایک ایک اپنی جگہ بھی سمجھ آئے گی، تقابل کر کے بھی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے اصول کیا طے فرمایا ہے۔ اصول، پہلی بات، ہدایت کا پہنچانے کا پورا پورا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا انبیاء اور کتابوں کے ذریعے۔ انسانی فطرت کے اندر نیکی کو پسندیدہ بنا دیا، برائی کو۔ یہ وہ چیزیں جب ہم سمجھ لیں گے نا، پھر آپ کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس اصول کے تحت بات آ رہی ہے۔ آپ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے، تو میں پھر دعا کر، ہم نے مانگ لی ہے کہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی طرف رغبت اور اس کو دین پسندیدہ بنا دے، اور سچی توبہ کر کے ہم دین کی طرف پلٹ آئیں۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب۔ جزاک